جس گھر میں یہ 4 کام کیے جائیں وہاں اللہ کی قسم نہ غریبی آئے گی، نہ تنگ دستی، نہ بے برکتی، اور نہ ہی وہ کسی کے محتاج ہوں گے۔ کامیاب زندگی کا راز صرف مال و دولت میں نہیں بلکہ اللہ کی رضا، برکت، سکون اور قلبی اطمینان میں ہے۔ بہت سے لوگ لاکھوں کما کر بھی پریشان، مقروض اور بے سکون رہتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ معمولی آمدنی کے باوجود خوشحالی اور مطمئن دکھائی دیتے ہیں۔ یہ فرق دراصل اعمال کا ہوتا ہے، نیت کا ہوتا ہے اور اللہ کے وعدوں پر یقین کا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ایسے 4 سادہ مگر طاقتور اعمال ہیں جن کو اگر کوئی گھر اپنا لے تو رب کعبہ کی قسم اس گھر میں فقر و فاقہ نہیں آتا، تنگ دستی نہیں آتی، بے برکتی نہیں ہوتی اور کوئی محتاجی دروازے پر دستک نہیں دیتی، بلکہ وہاں اترتی ہے اللہ کی رحمت، فرشتوں کی برکت، رزق کی فراوانی اور دلوں کا اطمینان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گھر میں 4 کام کرنے سے غریبی، تنگ دستی اور بے برکتی نہیں آئے گی۔ یہ 4 کام کر لو، آپ کا گھرانہ خوشحال ہو جائے گا۔ جس گھر میں 4 کام ہوں، رب کعبہ کی قسم اس گھر میں کبھی بھی غریبی نہیں آئے گی، تنگ دستی نہیں آئے گی، بے برکتی نہیں آئے گی، اس گھر کے لوگ کبھی بھی دوسروں کے محتاج نہیں ہوں گے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ محترم ناظرین، دنیا کی رنگینیوں، چمک دمک اور آسائشوں کے اس دور میں اکثر لوگ ایک ہی شکوہ کرتے دکھائی دیتے ہیں، ہم کما تو بہت کچھ رہے ہیں مگر پتہ نہیں پیسہ کہاں چلا جاتا ہے۔ صبح سے شام تک تھکن، محنت، مشقت، کاروباری دوڑ دھوپ، نوکری کی مشقتیں، سب کچھ تو ہو رہا ہے لیکن جب مہینے کا اختتام آتا ہے تو جیب خالی اور دل پریشان۔ گھر میں نہ سکون ہوتا ہے، نہ راحت، دل میں بے چینی ہوتی ہے اور زندگی قرضوں کے بوجھ تلے دبی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ کئی گھروں میں یہی حال ہے، پیسہ آتا ہے مگر رکتا نہیں، برکت نظر نہیں آتی، ہر وقت محتاجی کا احساس چھایا رہتا ہے۔ آخر یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ کہاں گڑبڑ ہو رہی ہے؟ کیا واقعی ہم کچھ ایسا کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہماری کمائی بے برکت ہو رہی ہے؟ یقیناً آپ نے بھی یہ تضاد اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا۔ ایک طرف وہ گھرانہ جس کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ہر وقت پریشانیوں میں گھرا رہتا ہے اور دوسری طرف وہ خاندان جس کی آمدنی معمولی ہے مگر ان کے چہرے پر سکون، دل میں اطمینان اور گھر میں خوشی کا راج ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے ان کے رزق میں اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت ڈال دی ہو جو مال و دولت سے نہیں بلکہ روحانی نظام سے وابستہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیاوی اسباب سے بڑھ کر کچھ ایسے ربانی اصول ہیں جنہیں اختیار کیے بغیر نہ دولت فائدہ دیتی ہے، نہ محنت رنگ لاتی ہے اور نہ ہی زندگی میں سکون اور خوشحالی آتی ہے۔ ان اصولوں کو اپنانے والے لوگ ہی حقیقی دولت مند ہوتے ہیں، چاہے ان کے پاس کتنا ہی کم ہو مگر ان کے دل غنی ہوتے ہیں۔ محترم ناظرین، آج ہم ایک ایسے ہی عظیم راز سے پردہ اٹھانے جا رہے ہیں جو اگر ایک بار سمجھ میں آ جائے اور زندگی کا حصہ بن جائے تو غریبی، تنگ دستی، بے برکتی اور محتاجی ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جائے۔ یہ کوئی فلسفی نہیں، نہ ہی کوئی کاروباری چال ہے، بلکہ وہ سچے اور آزمودہ کلمات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہیں۔ ہاں، حدیث مبارکہ میں 4 ایسے اعمال کا ذکر ہے کہ رب کعبہ کی قسم جو شخص جو گھرانہ ان 4 کاموں کو اپنا لے انشاءاللہ نہ کبھی فاقے دیکھے گا، نہ ہی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی نوبت آئے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں ایسی برکت ڈال دے گا کہ دنیا بھی حیران رہ جائے گی۔ مگر یہ 4 اعمال کیا ہیں؟ یہی وہ راز ہے جسے جاننے کے لیے آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا ہوگا، کیونکہ اس خزانے کی قدر وہی کرے گا جو اس کی تلاش میں سنجیدہ ہو۔ سب سے پہلا عمل، نماز کی پابندی۔ جب گھر میں رزق کی تنگی آ جائے، دل پر بوجھ ہو، زندگی مسائل سے بھر جائے اور انسان سوچنے لگے کہ آخر کہاں کمی رہ گئی، تو اسے سب سے پہلے اپنے سجدوں کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ نماز صرف ایک عبادت نہیں، یہ دراصل وہ تعلق ہے جو بندے کو خالق سے جوڑتا ہے، اور جب یہ تعلق مضبوط ہو جاتا ہے تو دنیا کی ہر کمزوری طاقت میں بدل جاتی ہے۔ افسوس کہ آج کے بہت سے گھروں میں روزی کی فکر تو ہے لیکن نماز کی فکر نہیں۔ دنیا کے پیچھے دوڑتے دوڑتے ہم اس دروازے کو کھو بیٹھے ہیں جس سے اصل برکت آتی ہے۔ نماز کی پابندی نہ صرف روحانی طاقت دیتی ہے بلکہ مادی زندگی میں بھی خوشحالی کی کنجی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں وعدہ فرماتا ہے، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہو۔ ہم تجھ سے رزق نہیں مانگتے، ہم خود تجھے رزق دیتے ہیں
اور انجام تقویٰ والوں کے لیے ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 132۔ یہ آیت بہت کچھ بتاتی ہے۔ نماز رزق کے پیچھے دوڑنے سے پہلے اللہ سے جڑنے کا راستہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، نماز دین کا ستون ہے۔ جس نے اسے قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے اسے چھوڑا اس نے دین کو گرا دیا۔ نماز کو چھوڑ دینا گویا اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کرنے کے مترادف ہے۔ اس لیے گھروں میں نماز کی پابندی صرف ایک روحانی عمل نہیں بلکہ ایک معاشی تحفظ بھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، جب کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے تو وہ دروازے کھول دیتا ہے جن سے رحمت آتی ہے، اور جو نماز ترک کر دیتا ہے وہ اپنی قسمت کے دروازے خود بند کر لیتا ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے، جس گھر میں نماز پابندی سے ادا کی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے اور فرشتے رحمتیں لے کر اترتے ہیں۔ آج اگر گھروں میں بے برکتی، پریشانیاں، نفرتیں اور تنگ دستی ہے تو ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ وہاں نماز کے اوقات میں کیا ہو رہا ہوتا ہے۔ اگر سجدے آباد ہیں تو گھر بھی آباد ہے، اگر سجدے خالی ہیں تو برکت بھی روٹھی ہوئی ہے۔ دوسرا کام، صدقہ و خیرات کی عادت بنانا۔ کیا کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے کسی مجبور کو چند روپے دیے ہوں اور اگلے ہی دن آپ کو کسی اندیکھے راستے سے مالی فائدہ حاصل ہوا ہو؟ کیا کبھی کسی یتیم، بیوہ یا مسافر کی مدد کی ہو اور پھر دل کو ایک عجیب سی خوشی، سکون اور راحت نے گھیر لیا ہو؟ یہ سب اتفاق نہیں ہوتا بلکہ یہ وہ راز ہے جو دنیا کے بہت سے کامیاب لوگوں کی زندگیوں میں چھپا ہوتا ہے۔ صدقہ، افسوس کہ ہم میں سے اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ صدقہ صرف اس وقت دینا ہے جب مال بہت ہو، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ صدقہ وہ درخت ہے جو کمائی میں برکت کے پھل اگاتا ہے۔ جو شخص صدقے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیتا ہے اس کی دولت میں نہ صرف اضافہ ہوتا ہے بلکہ اس کی حفاظت بھی اللہ کے ذمہ آ جاتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ جو 7 بالیاں اگائے، ہر بالی میں 100 دانے ہوں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ مال کو کم نہیں کرتا بلکہ اللہ اس سے برکت عطا فرماتا ہے۔ یہ بات تو طے ہے کہ جو مال اللہ کے راستے میں خرچ ہوتا ہے وہ ضائع نہیں ہوتا بلکہ کئی گنا ہو کر واپس آتا ہے۔ یہ ایسا نفع ہے جس کا کوئی بینک، کوئی کمپنی، کوئی سرمایہ کاری نہیں دے سکتی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمایا کرتے تھے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا رزق وسیع ہو تو اسے بانٹو، روکنے سے نہیں دینے سے رزق بڑھتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، صدقہ دینے والا کبھی فقیر نہیں ہوتا بلکہ وہ اللہ کی امان میں آ جاتا ہے۔ بہت سے اولیاء کرام کا معمول تھا کہ دن کا آغاز ہی صدقہ دینے سے کرتے، چاہے 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو، تاکہ دن کی شروعات خیر، برکت اور اللہ کی رضا کے ساتھ ہو۔ یہی وہ نقطہ ہے جو آج ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں سے فقر، تنگ دستی اور مالی بے سکونی کا خاتمہ ہو تو ہمیں صدقہ کو اپنی زندگی کا مستقل عمل بنانا ہوگا۔ تیسرا کام، اللہ کا ذکر اور استغفار کثرت سے کرنا۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ دل بے چین ہو، طبیعت اداس ہو، گھر میں جھگڑے ہوں اور مالی حالات بھی بگڑتے جا رہے ہوں تو اس وقت سب سے زیادہ چیز جس کی کمی محسوس ہوتی ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ ذکر وہ کنجی ہے جو قفل شدہ تقدیروں کو کھولتی ہے، جو بے نور گھروں میں روشنی بھرتی ہے اور جو غموں کے بادلوں کو خوشیوں کی بارش میں بدل دیتی ہے۔ اکثر لوگ پیسے کے پیچھے بھاگتے ہیں، وقت کو قید کرنا چاہتے ہیں اور زندگی کو ترتیب دینا چاہتے ہیں، لیکن وہ اس خزانے سے غافل ہوتے ہیں جو انہیں مفت میں مل سکتا ہے، یعنی کثرت ذکر اور استغفار۔ جو بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا کو آسان کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، پس میں نے کہا کہ اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا، تمہیں مال و اولاد سے نوازے گا، تمہارے لیے باغات اور نہریں بنائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص استغفار کو اپنی عادت بنا لے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتا ہے، ہر غم سے نجات دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو۔ یہ حدیث سچائی سے بھرپور ہے اور ہزاروں لوگوں نے اس کے اثرات اپنی زندگیوں میں دیکھے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا، بارش نہیں ہو رہی، تو آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ دوسرا آیا، مجھے غربت ہے، فرمایا استغفار کرو۔ تیسرا آیا، اولاد نہیں ہو رہی، فرمایا استغفار کرو۔ لوگوں نے پوچھا، آپ ہر مسئلے کا ایک ہی حل کیوں بتاتے ہیں؟ آپ نے یہی آیات تلاوت فرمائی جو سورہ نوح میں ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جب میرا دل سخت ہو جاتا یا حالات بگڑنے لگتے تو میں فوراً استغفار کی طرف لوٹتا اور اللہ سے ہر مشکل آسان ہو جاتی۔
آج ہمیں بھی یہی عمل اپنانا ہے۔ صبح و شام کا معمول بنائیں کہ استغفار کے کم از کم 100 بار کلمات زبان پر ہوں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ایسا کیجئے، پھر دیکھیے کس طرح آپ کے رزق کے دروازے کھلتے ہیں اور برکت آپ کے قدم چومتی ہے۔ چوتھا کام، قرآن کریم سے جڑ جانا۔ سوچیں اگر آپ کے گھر میں روز صبح اللہ کا کلام گونجے اور دن کا آغاز اللہ کے پیغام سے ہو اور دل و دماغ پر قرآن کی آیات کا ذکر ہو تو کیا وہ گھر بے برکت رہ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ آج کے دور میں ہم نے قرآن کو صرف برکت کے لیے رکھ چھوڑا ہے، مگر عمل کے لیے نہیں۔ گھروں میں تلاوت تو شاید ہو جاتی ہے، لیکن قرآن کے پیغام کو زندگی میں اتارنے کا جذبہ کہیں کھو گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رزق تو ہے لیکن اطمینان نہیں، پیسہ ہے لیکن سکون نہیں، وسائل ہیں لیکن بے برکتی چھائی ہوئی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو برکتوں سے بھر دے تو ہمیں قرآن کو صرف پڑھنا نہیں، جینا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے جو سراسر برکت والی ہے، بس اس کی پیروی کرو۔ سورہ انعام آیت نمبر 155۔ اور ایک اور مقام پر فرمایا، اور ہم قرآن میں وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 82۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے وہاں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، شیاطین بھاگ جاتے ہیں، برکت نازل ہوتی ہے اور سکون کا ماحول قائم ہو جاتا ہے۔ قرآن کو چھوڑ دینا گویا برکت کو چھوڑ دینا، اور قرآن سے جڑ جانا اللہ سے جڑ جانے کے مترادف ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، ہم وہ قوم ہیں جسے اللہ نے قرآن کے ذریعے عزت دی، اگر ہم اسے چھوڑ دیں گے تو ذلت ہمارا مقدر بن جائے گی۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قرآن ایسا کلام ہے جو دلوں کو زندگی دیتا ہے، گھروں میں نور بھرتا ہے اور رزق کے دروازے کھولتا ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، جس نے قرآن کو اپنی زندگی کا ساتھی بنا لیا، اللہ تعالیٰ اسے ہر مصیبت میں راستہ دکھاتا ہے۔ تو آئیے ہم روز قرآن کی کم از کم ایک آیت، ایک صفحہ یا کچھ لمحے اس کی تلاوت میں لگائیں اور کوشش کریں کہ اس پر عمل بھی کریں، کیونکہ جب گھر میں قرآن کا نور پھیلتا ہے وہاں نہ غربت رہتی ہے، نہ نحوست، نہ تنگ دستی، صرف رحمت، سکون اور برکت کا بسیرا ہوتا ہے۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔